ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس کے بعد میں فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالاحد عبدالقدوس صاحب حفظہ اللہ جو اسٹیج پر آ چکے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں. ان کا موضوع ہے تزکیہ نفس اصلاح قلب. ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، اس کی صفائی ستھرائی کیسے کریں گے، اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں گے جو کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے فضیلۃ الشیخ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور توحید نشر کرنے کے لیے بھیجا اور ایسے ہی نفوس کی تزکیہ کے لیے بھیجا، جس طرح کی انشاءاللہ اس موضوع میں واضح ہوگا. اللہ تعالی جزائے خیر دے. جتنے دعات اور احباب کا تعلق اس مکتب سے ہے یا اور مکاتب سے ہے جو آج حاضر ہوئے ہیں، مشائخ کرام اور آپ سبھی جو یہاں حاضر ہوئے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور پھر انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے اور دوسروں تک بھی یہ حق پیغام پہنچانے کے لیے. فجزاکم اللہ خیرا وکتب اللہ اجرکم. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، موضوع جو دیا گیا تزکیت النفس یا تزکیہ نفس کا تزکیہ، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ چلیے، معنی واضح ہے نہیں یا پہلی مرتبہ یہ موضوع رکھا جا رہا ہے؟ کس کے پاس اس کا جواب ہے؟ تو واضح کر دیں اور مزید، اس لیے جس کو واضح نہیں ہے ان تک بھی بات پہنچ جائے، سب کے لیے بات واضح ہو جائے. ہاں، نفس کا تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ. تو بھائیو، تزکیہ یہ جو ہے، تزکیہ کا معنی صفائی، پاکی، طہارت. اور پھر جب تزکیۃ النفس کہیں گے تو نفس کی پاکی، طہارت، صفائی. یعنی اس سے مراد کیا؟ نفس کی پاکی، طہارت، صفائی مراد یہ ہے کہ برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں اس سے نفس کو پاک اور صاف رکھنا، دور رکھنا، ان چیزوں سے دور ہو جانا تاکہ پاک رہے، صاف رہے آپ کی یہ نفس، آپ کی یہ ذات. اور پھر ساتھ ساتھ اچھی جو صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں، عبادتیں ہیں، اس کو اپنانا، اپنے اندر لانا، اس سے متصف ہونا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور خشیت سے اس نفس کو مزین کرنا، خوبصورت کرنا، معمور کرنا. تو یہ ہے تزکیۃ النفس، تزکیہ نفس. کیوں یہ موضوع رکھا گیا؟ اور حقیقت میں نے تھوڑا بہت تعجب کیا جب یہ موضوع مجھے دیا گیا. اسے غالباً ایسے موضوعات کم پیش کیے جاتے، نہیں کہوں گا نہیں پیش کیا جاتا، نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن کم پیش کیے جاتے ہیں ایسے موضوعات. کچھ موضوعات ہوتے ہیں بھائیو جو تقریباً مکرر ہوتے ہیں، یا ایسے ہی مہینہ رجب کا آتا ہے تو رجب کے متعلق، پھر شعبان، پھر رمضان الآخری، اور ہونا چاہیے، لیکن غالباً موضوع کم یہ اس طرح رکھا جاتا ہے. تو سوال ادھر ہے کیوں یہ موضوع رکھا گیا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب، یہ موضوع کی اہمیت اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ نفس کا تزکیہ کیا جائے، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. قرآن کی کیا آیت ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز سبھی پڑھے ہوں گے. امام صاحب نے جمعہ کی نماز میں کیا پڑھا؟ کون سی سورت؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ. تو کون سی آیت ہے اس میں جس کا تعلق ہے اس موضوع سے؟
قد افلح من تزکا. اچھا ماشاء اللہ شیخ تیاری کر کے آئے ہیں, انہوں نے شاید موضوع دیا تھا. قد افلح من تزکا, سورۃ الاعراف. قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا. ایسے ہی فرمایا رب العزت نے قد افلح من زکاہا سورۃ الشمس میں. یہی معنی ہے کہ کامیاب ہو گیا, یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, پاک کیا, صاف کیا. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ طبرانی کی یہ روایت ہے, کچھ محدثین نے صحیح قرار دیا. اس حدیث میں ہے کہ جس شخص کے اندر 3 صفتیں آ گئیں تو اسے ذاق طعم الایمان, ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس اسے حاصل ہو گئی. طبعاً ایک دوسری حدیث ہے بخاری مسلم, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, ادھر دوسری حدیث ہے. اور کبھی کبھی ایک ہی معنی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹھاس حاصل کرنے کے متعلق مثلا کئی صفتیں آ رہی ہیں. تو بہرحال اس میں آتا ہے من عبد اللہ وحدہ وعلم ان لا الہ الا اللہ. پہلی صفت جس نے اللہ تعالیٰ کی خالصاً صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی اور مکمل یقین رہا کہ لا الہ الا اللہ, مکمل یقین رہا, یعنی صرف زبان سے بس لا الہ الا اللہ اور گھروں میں مزین کر لیا لا الہ الا اللہ, نہیں, یقین کیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وَزَكَّى مَالَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ, اور ایسے ہی اس نے مال کا زکوٰۃ نکالا خوشی کے ساتھ. اور نمبر 3 جس کی وجہ سے حدیث پیش کی جا رہی, وَزَكَّى نَفْسَهُ, اور اپنی نفس کا اس نے تزکیہ کیا, اپنی نفس کو پاک کیا. ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تزکیۃ النفس, اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان یعلم ان اللہ معه حیث کان, کہ اسے یقین ہو جائے, اس بات کا علم اور یقین رہے اسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. تو یہ ہے تزکیہ النفس. اور مسلم کی روایت جو یہ دعا سب کو ہم سبھی کو یاد ہوگی, یہ دعا کون سی دعا؟ اللہم آتی نفسی تقواہ, پھر اس کے بعد وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. کیوں یہ یاد ہے ہمیں؟ اس لیے اکثر رمضان میں خاصتاً قنوت میں ائمہ یہ دعا پڑھتے ہیں, یہ جوامع دعاؤں میں سے, جامع دعاؤں میں سے. اللہم آتی نفسی تقوی, ہے اللہ ہمیں ہماری نفس کا تقوی عطا کر, ہمیں متقی بنا. وزکی, ہمارے نفس کو صاف اور پاک رکھ. انت خیر من زکاہا, تو سب سے بہتر جو تزکیہ کرنے والا ہے, پاک کرنے والا ہے, صاف کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, تو ہی اس کا رب اور مالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے اس کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے. تو یہ بھائیو پہلا سبب ہے یہ موضوع کی اہمیت جس کی وجہ سے پیش کیا جا رہا ہے. نمبر 2, اس کی اہمیت میں یہ بھی اضافہ کریں کہ جس طرح ہم اچھی طرح جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقصد توحید نشر کرنا, شرک کو ختم کرنا, تو ایسے ہی اور بھی مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے تزکیۃ النفس بھی ہے, لوگوں کو پاک اور صاف کرنا, ان کی نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے. فرمایا رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے تمام مؤمنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے کے لیے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کی تزکیہ پاک اور صاف کرنے کے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک عظیم مقصد ہے. تو بدرجہ اولا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے. ایسے ہی نمبر 3 اس کی اہمیت یہ ہے کہ سلف صالحین علماء کرام نے اس کی اہمیت سمجھی, بلکہ اس کو انہوں نے توحید میں شمار کیا.
جس طرح کہ ایک اسماعیلی ہیں، ان کا انتقال سن 371 ہجری میں ہوا. انہوں نے ایک کتاب لکھی اعتقاد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس میں اس کو بھی داخل کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدہ الواسطیہ جنہوں نے پڑھا، اخیر میں اخلاق اور سلوک کا ذکر کیا گیا، یعنی عقیدہ میں اس کو بھی شمار کیا گیا. اور واضح رہے کہ شریعت دین اسلام کے 4 اہم قسمیں ہیں. ہاں، نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 4 بنیادی چیزیں، اصول ہیں. نمبر 1 سب سے بنیادی چیز کیا ہے جس کے بغیر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے؟ بہت صحیح، عقائد. پھر نمبر 2 عقائد کے بعد بہت صحیح عبادات آتے ہیں. صرف عقیدہ صحیح کر لیں، عبادت نہیں کریں نہیں چلے گا. پھر عبادات کے علاوہ یہ تو اللہ اور آپ کے درمیان کی بات ہے. اور نمبر 3 کیا ہے؟ جو آپ اور لوگوں کے درمیان کے متعلق معاملات. بہت صحیح، یہ معاملات، لین دین، اس میں تجارت، اس میں شادی. اور نمبر 4 کیا ہے کہ ایک اضافی اور ایک ایکسٹرا ہے. اس کا تعلق ممکن ہے کہ ڈائریکٹ نہ ہو معاملات سے شاید، لیکن اس کی بہت اہمیت ہو. کیا ہے؟ اخلاق اور سلوک. اخلاق اور سلوک، تو اس کو اس میں داخل کیا، اس میں عقیدہ اہل سنت والجماعت میں. بھائی اور دوستو، ایسے ہی ایک اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس میں نہایتی اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے تزکیہ نفس والوں کے لیے، یا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں. ثواب ہے، اجر عظیم ہے. فرمایا رب العزت نے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. یہ جو جنتیں اور نعمتیں جو نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کس کو؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ، ان کا بدلہ ہے لمن تزکا. بھائی اور محترم ساتھیو، اب اس کے بعد ہم سمجھ گئے اس کی اہمیت اور کتنی اس کی تاکید ہے قرآن میں، حدیث میں، سلف صالحین کے نزدیک، اور اس کا بدلہ اور اجر اتنا عظیم ہے. اب اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے نفس کا تزکیہ کریں. چلیے تو اس پر جواب کیا رہا ہے، کس طرح اب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. ہاں تو بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. ٹیک لگائیں، سکون سے جواب دیں، کچھ حرکت کریں. کیسے کریں؟ بالکل جواب آپ کا صحیح ہوگا. ہاں، کس طرح اپنے نفس کا تزکیہ کریں؟ عقیدے کی اصلاح طبعا یہ بنیاد ہے. بہت صحیح جواب. بس اخلاق سے. بہت صحیح، صبر کریں. اچھی بات ہے، جزاکم اللہ خیرن. تو نمبر 1 توحید اور عقیدہ صحیح کرنا، اصلاح کرنا، یہ اساس اور بنیاد ہے. اگر آدمی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ اخلاق میں پاک صاف اور نفس کی تزکیہ کے بارے میں ان کے اندر ریاضہ، محنت، صبر، بلکہ بہت زیادہ اس میں آگے ہیں. تنہائی میں بیٹھنا عبادت اور ریاضت کے لیے. تو بھائی اس کی مثال یہ ہے جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤ، فلین سے یا کہیے پیپر سے یا کہیے پلاسٹک سے یا ہلکی پھلکی کوئی بھی چیز سے ایک خوبصورت سے گھر میں بناؤں. دکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن کیا رائے اس میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. لیکن جہاں تک ڈیکور کی بات ہے، زبردست تصویر لینے لائق بھی بہت اچھا. ایک تصویر آپ کی بہت اچھی نکلے گی، سب کہیں گے واہ کیا بات ہے یار، کہاں یہ آپ نے تصویر لی ہے، بہت ہی اچھی تصویر ہے. لیکن وہ صرف دکھاوا ہے. وہ گھر میں نہ رہ سکتے ہیں، نہ بارش سے وہ گھر بچا سکتا ہے،
نہ دھوپ سے نہ گرمی سے نہ ٹھنڈی سے گھسیں گے تو وہ گر جائیں گے. تو ایسے ہی ان کا بھی حال ہے. جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بظاہر وہ جتنا بھی دکھے کہ وہ عبادت گزار ہیں, اچھے اخلاق والے ہیں, وہ حقیقت میں بس ڈیکور ہے, اور اصل جو مادہ اور جوہر ہے, جو بنیادی چیز ہے, وہ مفقود ہے ان سے. تو یہ ہے بھائیو توحید خالص. یہ نمبر 1 تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے کہ توحید آپ کا ٹھوس ہو, مضبوط ہو, خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے. فرمایا رب العزت نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کی مثال کیا ہے؟ جس سے آسمان سے گرے. تصور کیجئے آپ ہوائی جہاز میں ہیں اور ہوائی جہاز خراب ہو جائے, کیا رہا ہے؟ زمین پر پہنچنے سے پہلے آپ کا دل وہ رک جائے گا بدن میں, یعنی آپ کی لاش پہنچے گی, اس وقت اس میں جان نہیں ہوگی, ہے کہ نہیں؟ تو تصور کیجئے اوپر سے ایسے آپ گرائے جائیں. تو اس کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. آسمان سے جس سے گرا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو اس کے بعد یا تو کوئی پرندہ اس کو اچک لے, یا تو ہوا بہت دور دراز اس شخص کو لے جا کر پھینک دے. تو یہی ہے اس شخص کا جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو جس کی بنیاد صحیح نہیں ہے اس کی نفس کا تزکیہ اگرچہ ہمیں دکھے تو کوئی فائدہ نہیں. نمبر 2 دوسرا طریقہ بھائیو یہ ہے کہ ہم اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں, اور جو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا اس سے دور رہنا. اس کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس کے توحید کے بعد سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا اس پر عمل کرنا, جس سے روکا دور ہونا, اور ساتھ ساتھ صبر کرنا, اطاعت کے لیے صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا. ایسا اگر آپ کریں گے تو دل میں سکون, طمانینت, راحت, سینہ آپ کا کشادہ ہوگا, جسم میں اعضاء جسم میں بھی پھرتی, اور ایسے ہی اس میں چستی آئے گی. اور اگر آپ عبادت میں ڈھیلے رہیں, گناہوں سے قریب رہیں, تو دل میں کیا تاریکیاں چھا جائیں گی, سینہ آپ کا تنگ ہو جائے گا, اور ایسے ہی جسم میں بھی سستی, کاہلی کا احساس کریں گے. تو یہ دوسرا سبب ہے تزکیہ نفس کے لیے. نمبر 3 تیسرا سبب تزکیہ نفس کے لیے, تاکہ آپ ان آیتوں پر عمل کریں, آپ کا بھی شمار ان میں ہو جنہوں نے نفس کا تزکیہ کیا, وہ ہے اہل علم سے. وہ اہل علم جو علم کے ساتھ باعمل ہوتے ہیں, تزکیہ نفس کا بھی اہتمام کرتے ہیں, وعظ نصیحت کا اہتمام کرتے ہیں, خود باعمل رہتے ہیں, یعنی منہج انبیاء کو اپناتے ہیں. تو آپ ان سے سیکھیں, استفادہ کریں, یہ ضروری ہے. تو ان سے سیکھیں, یہ نہیں کہ خود سے مجتہد ہو جائیں, کتابوں سے پڑھ کر مجتہد ہو جائیں. اس پہ اہل علم نے بہت سے کلام کیا, جنہوں نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ گمراہ ہوئے. اور آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے ایسے آج کل میڈیا میں نکل رہے ہیں جن کی نہ انہوں نے تعلیم حاصل کی, نہ ایسے ہی اہل علم سے ان کا ربط رہا, بلکہ کچھ پڑھ لیے پھر کتابوں کے ذریعے فتویٰ دینا شروع کر دیے. ایسا شخص کبھی بھی نفس کا صحیح تزکیہ نہیں کر سکتا ہے. اور اگر دکھ رہا ہے تو وہی بات ہے جو فلین کا گھر بنا رہا بھائیوں, کافی لائٹ لگا دیا, بہت خوبصورت دکھ رہا ہے, لیکن وہ حقیقت میں صرف ڈیکور اور تصویر لینے لائق, بس وہاں تک یہ بات صحیح ہے, اور اس کے آگے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایسے ہی نمبر 4 بھائیوں ہے, اور یہ بہت مہم ہے, وہ ہے نفس کا محاسبہ کرنا, اور ایسے ہی نفس کا مجاہدہ کرنا, جہاد کرنا, یعنی صبر اور تحمل کے ساتھ, خاصتاً ان 3 چیزوں سے. نمبر 1 خواہشات, ہوا, نمبر 2 شیطان, اور نمبر 3 یہ دنیا. تو اگر آپ نے ایسا کیا, صبر کیا, ایسے ہی ان 3 چیزوں سے خاصتاً لڑتے رہے, مجاہدہ کرتے رہے, جہاد کرتے رہے,
تو آپ اس میں کامیاب رہیں گے تزکیہ نفس میں. تو یہ ہے نمبر کیا تھا یہ؟ اچھا نمبر، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیراً. ہاں نمبر یاد کرتے رہیں تاکہ کچھ نکات، اور بلکہ یہ مشورہ دوں گا بھائیوں، یہ اتنے درس میں آتے ہیں خاصتاً ایک وقت کئی شیخ حاضر ہو جاتے ہیں، اہم باتیں لکھ لینی چاہیے. اور اگر آپ اس طرح لکھ لیں گے، خاصا ایک نوٹ یا ایسے کہیے کہ ایک اچھی وہ عام کاپی نہیں رکھیں، مضبوط والے رکھیں، ڈائری، اس میں بس اگر ہر درس سے بس ایک پیج میں بھی کچھ اہم نکات لکھ لیں تو بہت اس طرح فائدہ ہوگا. اور آپ جب دیکھیں گے تو ایک نظر میں کہیے 3 منٹ میں پڑھیں گے پوری باتیں یاد آ جائیں گی. اچھا تو بہرحال یہ نمبر 4. نمبر 5 بھائیوں، اچھے لوگوں کی رفاقت، صحبت، جو اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ہر جگہ بس صرف پیسے، دنیا داری، چکر نہیں ہوتا ہے. کچھ وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں، کچھ پیسے نکالتے ہیں، کچھ دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے بڑھتے ہیں، امت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور ایسے نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے والے پوائنٹ میں جو صبر اور یہ نفس کا، یہ بھی جو اذان بھائی بند کر دیں موبائل، جو ہے محاسبہ، ایک آسان طریقہ محاسبہ کے لیے ہم لوگ کے لیے یہاں حرمین بھی ہے. آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ذرا گپ شپ اور لوگوں سے ملنا، کچھ گھنٹے آپ مسجد میں تنہائی اختیار کر لیں، تنہائی اختیار کریں، ذکر کریں، زمزم پیتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، طواف بھی کریں، نیچے چھوڑے اوپر ہی ٹائم لگ رہا ہے لیکن اس میں آپ اللہ کا ذکر کریں، تدبر کریں، تأمل کریں، نفس کا محاسبہ کریں، بہترین یہ بھی ہے. اور ایسے ہی اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کی اتنی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پوری امت کی قیادت کرتے تھے اور مختلف قسم کی ذمہ داریاں، تب بھی رمضان میں بھائیوں اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اللہ کی عبادت میں، جو تزکیہ نفس کے لیے بہترین ہے. اچھا تو نمبر 5 پھر ذکر کیا گیا اچھے لوگوں کی رفاقت، صحبت. اور نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ ہیں کس طرح آپ اپنی نفس کا تزکیہ کریں. 6 باتیں ذکر کی گئی ہیں. اس کے بعد اب اس کے ثمرات، آخری پوائنٹ اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. اس کا پھر نتیجہ کیا رہے گا، اس کا رزلٹ کیا رہے گا، اس کا فائدہ کیا رہے گا، اس کا انجام کیا رہے گا، تو سن لیں. نمبر 1، دنیا میں راحت، سکون اور آخرت میں نجات. فرمائے رب العزت نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَنَفْسٍ، اور نفس کی قسم، اور اس کو سیدھا درست بنانے کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کی سمجھ دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خیر کا بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، شر کا بھی اختیار کر سکتے ہیں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا، صاف کیا، کامیاب ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ایسے ہی ناکامیاب رہا جس نے مٹی میں ملا دیا، یعنی جس نے درست نہیں کیا، برباد کر دیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا. وقد خاب من دساہ. تو یہ نمبر 1، دنیا میں سکون، آخرت میں نجات. نمبر 2، دل میں سکون، طمأنینت، راحت، ایسے ہی خوشی کی زندگی گزارنا. خوشی بھائیوں دنیا میں صرف پیسوں سے نہیں ہے یا ایسے جاہ و منصب سے نہیں ہے. بہت ہیں ایسے دنیا والے جو پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سب کچھ مل گیا لیکن سعادت نہیں ملی، خوشی نہیں ملی. پیسے سے آپ بہت کچھ خرید سکتے ہیں، اچھے سے اچھی، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، بنگلے، گھر، لیکن سعادت یا خوشی یہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی ہے، بلکہ ایک اہم طریقہ اور سبب اللہ کی عبادت ہے.
فرمایا رب العزت نے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اسلام کے لیے سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور تنگ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احساس کرتا ہے گویا کہ آسمان کی طرف چلا جا رہا ہے، چڑھتے ہوئے جا رہا ہے، یعنی آکسیجن کم ہو رہا ہے، اکتاہٹ، پریشانی، سانس چاہیے، سانس لینا چاہ رہا، سانس مکمل آکسیجن مل ہی نہیں رہی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہو۔ اور یہی حقیقت میں کافر اور اللہ تعالیٰ سے جو دور رہتا ہے اس کی بھائیوں یہی حقیقت ہے، اس کی ایسے ہی زندگی ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر دکھ رہا کہ یہ تو ماشاء اللہ بہت کامیاب ہے دنیا میں، لیکن بھائیو جسمانی اعتبار سے کامیاب، جسم کو آپ جسم کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنا سکتا ہے، اچھی اچھی گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے، اچھے پلنگ پہ سو سکتا ہے، اچھے سے اچھے کھا سکتا ہے، لیکن روح کی غذا اس میں نہیں۔ تیسرا بھائیو جو کامیابی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ثابت رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دین میں، عبادت میں، اطاعت میں۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، پکی بات کے ساتھ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت سے مراد قبر میں بھی جب منکر نکیر آتے ہیں تو ثابت رہتا ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس والوں کے لیے یہ ایک تیسرا، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور ایسے ہی ایک کامیابی ہے۔ تو یہ بھائیو خلاصہ کلام موضوع تزکیہ نفس کی وضاحت کی گئی، اس موضوع کی اہمیت بیان کی گئی، پھر وہ اسباب 6 بیان کیے گئے کس طرح ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ پھر آخری پوائنٹ تھا کہ اس کے پھر ثمرات، نتائج کیا ہیں جو 3 میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے، جو آپ نہایت غور اور نہایت ہی اہتمام کے ساتھ سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کے نفس کو اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچائے جو نفس اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اور تزکیہ نفس میں کامیاب ہو جائے۔ اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔